نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ خباب بن ارت نے کسی آدمی سے کہا، جتنی تمہاری استطاعت ہے اللہ کا قرب حاصل کرو، اور خوب جان لو کہ تم ہرگز کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا تقرب حاصل نہیں کر سکتے جو اس کو اس کے کلام سے بڑھ کر محبوب ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مجید ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کو قرب حاصل کرنے کی نیت سے بھی پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے۔ دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ لوگوں میں سے بے وقوف ضرور کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا، وہ قبلہ جس پر یہ تھے۔ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو کعبہ اور بیت المقدس دونوں کو اپنے سامنے رکھتے تھے، یعنی اس جہت پر نماز پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہجرت کر کے جب آپ مدینہ پہنچے تو تقریباً 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، کیونکہ وہ قبلہ بہت سے انبیاء کا قبلہ رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس پر یہود، منافقین اور مشرکین سبھی نے اعتراض شروع کر دیے کہ اگر وہ پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر پھر اس طرف کیوں منہ کیے رکھا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ لوگ اپنی ناسمجھی بے وقوفی کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ مشرق یا مغرب کی اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ ان کی طرف منہ کرنا باعث ثواب ہے۔ مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس وقت مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوں کیونکہ مشرق کی طرف منہ کرنا زیادہ ثواب کی بات ہے، تو اس بات کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ ساری جہتیں تو اللہ ہی کی ہیں۔ اصل بات کسی بھی ڈائریکشن کو سامنے رکھنا اور کسی بھی چیز کی طرف منہ کرنا، اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے جس کو ماننے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت ہوتی ہے جس سے انسان اجر پاتا ہے۔ مشرق و مغرب دونوں کا مالک اللہ ہی ہے، لہٰذا جب وہ جدھر ہمیں کہے کہ رخ کر لو، اس کے مرضی کے مطابق رخ پھیر لینا، اس کا حکم ماننا، یہی دراصل صراط مستقیم کو فالو کرنا ہے۔ اور پھر جس کو اللہ چاہے اسی کو سیدھے رستے کی توفیق دیتا ہے، اور جو اس توفیق سے محروم ہے وہ بیکار باتیں کرتے رہیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو کہا یہ جاتا ہے کہ پہلی نماز جو آپ نے کعبے کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، اور آپ کے ہمراہ کچھ اور لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر ان میں سے ایک شخص نکلا جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی، اور اس کا گزر کسی مسجد والوں کے پاس سے ہوا۔ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کی حالت میں تھے۔ اس نے کہا، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ کی طرف رخ کر کے یعنی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ جس حالت میں تھے، رکوع میں تھے، تو رکوع کی حالت میں ہی بیت اللہ کی طرف پھر گئے، اور یہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ تھا، یعنی شمال سے بالکل جنوب کی طرف انہوں نے رخ کر لیا۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عنقریب بے وقوف یہ اعتراض کریں گے کہ ان کے قبلے سے انہیں کس نے پھیر دیا جس پر یہ تھے۔ تو کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ کا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے وہ توفیق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اور انسان کی خوش قسمتی اسی میں ہے کہ اسے اپنی اس زندگی میں سیدھی راہ نصیب ہو جائے اور پھر اس پر چلنے کی توفیق بھی۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے
کہ جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، ہماری خواہشات کا بتایا ہوا نہیں، اور راستے سے مراد یہاں طریقہ زندگی ہے۔ اور اس سے ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر تبدیلی جو ہوتی ہے وہ عام طور پر نفسوں پہ بڑی بھاری گزرتی ہے۔ کسی کام کا وقت بدل جائے، موسم بدل جائے، گھر موو کرنا پڑ جائے، نیبرہڈ چینج ہو جائے، عام طور پر بھی ہماری زندگیوں میں یعنی تبدیلی کو ایکسیپٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن خاص طور پر اگر دین کے معاملے میں ایک طریقے پر ہوں ہم، اور پھر اس کے بعد ہمیں کہا جائے کہ اب نہیں یہ کرو، ساری زندگی مثلاً اگر ہم نے غلط رکوع کیا ہے اور اب ہمیں بتایا جائے کہ نہیں، یہ رکوع میں اپنے آپ نے پیٹھ بھی سیدھی رکھنی ہے، سر بھی اس کے برابر رکھنا ہے، تو وہ ہمارے لیے ایکسیپٹ کرنا، اس نئے طریقے پہ آنا ایک مشکل کام ہوگا۔ لیکن جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر اسے دیر نہیں لگتی، وہ اسی طرف گھوم جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اصل میں اللہ کی رضا کی طلب ہوتی ہے جو اس اطاعت پر اس کو اکساتی ہے۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ الرحیم۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل یعنی افضل امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہوں، اور پہلے جس قبلے یعنی بیت المقدس کی طرف آپ تھے اسے ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم معلوم کریں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ قبلے کی تبدیلی بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی ہے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، بے شک اللہ تو لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ایک درمیانی امت ہو، معتدل امت ہو۔ درمیانی سے مراد یہ ہے کہ بہترین امت، کیونکہ حدیث میں آتا ہے خیر الامور اوسطها، کہ سب سے بہترین کاموں میں سے وہ ہے جو درمیانہ ہو۔ میانہ روی بہترین راستہ ہوتا ہے، اعتدال کی راہ بہترین راہ ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز میں حد سے بڑھ جانا اور پھر بالکل اس کو چھوڑ دینا، دونوں ایکسٹریمز پسندیدہ نہیں۔ تو امت مسلمہ کو یعنی ہمیں درمیانی امت کہا گیا کہ جس میں ہر چیز میں اعتدال ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، ان کو پیغمبر ہی نہیں مانا، اور نصارہ نے کیا کیا، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو اسی طرح طہارت کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، باقی چیزوں کے معاملے میں بھی ہمیں جو احکامات ہمارے دین میں دیے گئے ہیں، ان میں انسانی فطرت کو، انسانی ضرورت کو، انسانی خواہشات کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے، کہ نہ تو یہ کہا گیا کہ بالکل اپنی کوئی خواہش پوری ہی نہ کرو، ہر کام ہی خواہش کے خلاف کرو، اور نہ یہ کہا گیا کہ تم خواہشات ہی کے پیچھے چلتے رہو اور انہی کو اپنا دین بنا لو، بلکہ اصل چیز کیا ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت۔ تو ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اور ویسے بھی یہود اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہوگی ان کا قبلہ بیت اللہ ہی ہوگا۔ اور پھر یہاں فرمایا کہ تمہیں یہ سینٹر آف دا ورلڈ یعنی بیت اللہ شریف جو قبلہ تمہیں دیا گیا ہے، تو تمہیں ایک مرکزی حیثیت دی جا رہی ہے، کیونکہ امت مسلمہ کو اب دنیا میں لیڈرشپ کا رول دیا گیا، اور اس گھر کو ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک مرکز بنا دیا گیا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ سب کچھ تمہیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ تاکہ تم لوگوں پر حق کی گواہی دو، یعنی لوگوں کو صحیح رستہ بھی بتاؤ، اور پھر قیامت کے دن بھی جب انبیاء کی امتیں ان کو جھٹلا دیں گی تو تم ان کے حق میں گواہی دو گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اور جس قبلے پر آپ تھے پہلے اور پھر اسے تبدیل کر دیا گیا، تو یہ تبدیلی اس لیے عمل میں آئی تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے،
یہ ایک ٹیسٹ تھا، یہ ایک ایکسرسائز تھی، یہ ایک امتحان تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ سچا دین دل میں کس کے اترا ہے، اصل مسلمان کون ہے، جو رسول کی پیروی کرے یا اس سے منہ موڑ جائے. الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اس سے جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر جائے. وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله، اور بے شک یہ قبلے کی تبدیلی بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی ہے، یعنی جن کو اللہ نے توفیق دی. ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے نا، ہدایت توفیق اور ہدایت ارشاد. تو جس کو اللہ نے توفیق دے دی، جس کو اللہ نے رہنمائی دے دی، جس کے لیے آسان کر دیا، ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اللہ کا حکم ہے اس طرف رخ کر لو، ادھر کر لیا، پیچھے کو کر لو، پیچھے کو کر لیا، کیا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی اعتراض ہی نہیں، کوئی مشکل ہی نہیں. یعنی ہماری زندگی میں عبادت کی اصل روح کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان احکامات کو تسلیم کرنا. اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، کیونکہ لوگوں کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی کہ اتنا عرصہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور پھر وہ قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے، تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ اب یہ ضروری تھا کہ قبلے ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے تو نماز قبول ہوگی. تو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں. تو یہاں اس آیت میں ایمان نماز کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک انسان نماز کی پابندی نہ کرے. نماز انسان کے ایمان کا اظہار ہے. بے شک اللہ تو بہت شفقت کرنے والا ہے لوگوں پر، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری امت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عزت بخشی ہے. ہمیں اب اس عزت کا پاس رکھنا چاہیے اور ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ ہم لوگوں کی رہنمائی کا کام کریں، نہ کہ ان کے پیچھے چلنے لگے. وہ ہمارے طریقوں کو اپنائیں، نہ کہ ہم ان کے طریقوں کو اپنائیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی الگ ہی شان ہوگی، لیکن یہ اسی وقت ہوگی جب آپ واقعی اللہ کے رسول کی سچی پیروی کرنے والے ہوں گے. اگر دنیا میں آپ ان کے پیچھے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کا اتباع کرتے ہیں، تو ہی آپ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کے معاملات میں انسان کو آزماتا بھی ہے، اس کا امتحان بھی لیتا ہے. تو یہاں دراصل صحابہ کا ایک طرح سے امتحان ہوا تھا کہ حکم سنتے ہی مانتے ہیں یا نہیں. اور آپ دیکھیں کہ ان کا ایمان کیسا تھا. سبحان اللہ، نماز کی حالت میں، اور نماز میں بھی کھڑے ہو کے اگر آپ کو رخ بدلنا پڑے تو ذرا مشکل ہی ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کچن میں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک دم پیچھے سے کوئی آپ کو آواز دے تو پلٹنا، تو ٹائم لگتا ہے. جو عمر زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ ٹائم لگتا ہے پیچھے پلٹ کے دیکھنے سے کہ کیا کون بلا رہا ہے، کیا کام ہے. اور کہا یہ کہ رکوع کی حالت میں انہوں نے یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ اچھا ذرا کھڑے تو ہونے دو، نہیں، آ گیا حکم اسی وقت، دیر اینڈ دین. ہمارا کیا حال ہوتا ہے جب کوئی حکم ہم سنتے ہیں؟ دن میں 5 دفعہ تو اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، مؤذن پکارتا رہتا ہے، لیکن کیا ہم ٹس سے مس ہوتے؟ کیا ہم کام چھوڑ کے چل پڑتے ہیں اس طرف؟ ہم کہتے ہیں اچھا یہ کر لیں، یہ کر لیں، پھر اس کے بعد، اور پھر اس طرح کرتے کرتے کہاں سے کہاں وقت چلا جاتا ہے. اس سے صحابہ کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ وقالوا سمعنا واطعنا پر وہ کس قدر عامل تھے اور کتنے سچے تھے، کتنی سچائی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. ہمارے لیے کچھ مشکل، اصل ماننے میں نا رکاوٹ اندر ہوتی ہے. جب اندر ایمان ہوتا ہے، اندر دل نرم ہوتا ہے، تو پھر اطاعت کچھ مشکل کام نہیں. اندر اگر محبت ہو، کیونکہ محبت انسان کے لیے بڑے بڑے مشکل ترین کاموں کو آسان کر دیتی ہے. اور پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ جہاں جہاں جس کو بھی حکم ملتا گیا انہوں نے اسی طرح قبلہ تبدیل کر لیا. اور پھر اس آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ.
کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو. ہم میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، اور صرف ہم ہی نہیں، بہت سی امتیں اور بھی کرتی ہیں. دنیا میں جو بھی اللہ کو مانتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس محبت کا ایک ٹیسٹ رکھ دیا ہے. ہر محبت کا ایک امتحان ہوتا ہے. تو اللہ سے محبت کا امتحان کیا ہے کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے، ان کو فالو کرنے میں کتنے سچے ہو اور کتنی پیروی کرتے ہو. اور یہ ہم سب کا ایک امتحان ہے. جتنی جتنی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی ہے، اسی درجے کی ہماری محبت اللہ کے ساتھ ہے. اور اگر ہم واقعی اس کو پروو کر دیتے ہیں، یعنی یہ ایمانیات میں بھی ہوگی پیروی، یہ عبادات میں بھی ہوگی، اور یہ اخلاقیات میں بھی ہوگی، معاملات میں بھی ہوگی. اب آپ کا اخلاق کہاں اور ہم لوگوں کا اخلاق کیا واقعی ہم اس اخلاق حسنہ کی پیروی کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے تو پھر ہم اللہ سے محبت کے کیسے دعوے کرتے ہیں؟ تو جتنی بھی ہمارے اندر استطاعت ہے، ہمارے اندر جتنی بھی طاقت ہے، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں، یہ میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. ایک طرف دنیا کے لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں، پیئر پریشرز ہوتے ہیں، لوگ ہم سے کچھ مطالبے کرتے ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے دوست احباب، معاشرہ، سوسائٹی، جس ملک میں رہتا ہے انسان، وہاں کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. لیکن انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت مجھے وہ نہیں کرنا جو لوگ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر جیسے کھانا ہی کھانا، تو دائیں ہاتھ سے کھانا ایک سنت ہے، آپ نے اس کی تاکید بھی کی ہے. لیکن اگر آپ یہ نہیں، اس وقت تو مجھے آکورڈ لگتا ہے، سبھی لوگ کانٹے سے بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں اور میں دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دوں، تو نہیں. اس وقت یہی تو آپ کا امتحان ہے. اگر آپ کی جگہ صحابہ ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ لوگوں کو دیکھ کر اپنا طریقہ بدل لیتے. ایک صحابی تھے، وہ کسی بادشاہ کے دربار میں گئے تو کچھ کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ سے کچھ گرا تو انہوں نے اٹھا کے صاف کر کے اس کو کھا لیا. تو کسی نے ان کو کہا کہ وہاں تم نے یہ حرکت کی. تو انہوں نے کہا کہ کیا میں ایک انسان کی خاطر، ایک دنیا کے بادشاہ کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں؟ کیونکہ حکم یہی ہے نا کہ اگر کھاتے ہوئے کچھ گر جائے اس کو صاف کرو اور کھا لو. یعنی انسان کے اندر ایک عاجزی ہونی چاہیے، اللہ کے رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو کیا میں انسانوں کی خاطر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ دین کا حکم ہے، لیکن کہتے ہیں ہے لوگ کیا کہیں گے. تو یہ لوگوں کا ڈر نکلنا چاہیے، کیونکہ لوگ نہیں بڑے، اللہ کے رسول بڑے ہیں، ان کا مقام زیادہ بڑا ہے. لوگ نہیں بڑے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، جس کی بڑائی کا ہم ہر وقت اقرار کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، نمازوں میں اور اس کے علاوہ بھی. تو واقعی اللہ کو بڑا ماننا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ جو ایسا کرے گا، اللہ اس کی عبادتوں کو، اس کے جذبوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں پر بڑا ہی رحم فرمانے والا، شفقت فرمانے والا، بہت مہربان ہے. رأفت اور رحمت دو چیزیں یہاں استعمال ہوئی ہیں. رأفت کہتے ہیں شدید رحمت کو، باپ والی شفقت کو، اور رحیم رحم سے ہے، ماں والی شفقت جیسے ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مثال سے اعلیٰ ہے. یہاں میں صرف لفظوں کی وضاحت کر رہی ہوں کہ دونوں میں فرق کیا ہے. پھر فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور تم سب بھی جہاں کہیں ہو بس اسی کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لو. اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو وہ کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ آخری نبی کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہے، لہٰذا آپ اس انتظار میں تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو اس کا انتظار ہے، ہم ان قریب آپ کو اس کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں. تو لو اب حکم آ گیا کہ آپ اپنا چہرہ پھیر لیں. اور پھر یہ کہ صرف مدینہ میں ہی نہیں، جہاں بھی تم ہو، یعنی پوری دنیا میں،
مشرق یا مغرب میں، افریقہ میں یا امریکہ میں، کہیں پر بھی ہو، جہاں بھی تم عبادت کرو گے اپنے چہرے کو مسجد حرام ہی کی طرف پھیرو گے۔ اور جہاں تک لوگوں کے اعتراضات کا تعلق ہے، اہل کتاب کے اعتراضات، مشرکین کے اعتراضات اور لوگوں کے منافقین کے اعتراضات، تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے ان کو تو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ بات بالکل برحق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے یہ رخ نہیں پھیرا، یہ اللہ ہی کا حکم ہے اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ تو بہرحال یہاں پر قبلہ رخ ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ امام ابن قیم کہتے ہیں بندے کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ منہ موڑنے اور اعراض کرنے کی جن حالتوں میں تھا ان سے نکل کر اللہ کے محترم گھر کی طرف اپنے چہرے کے ساتھ رخ کرے۔ تو یہ دراصل سمبولک ہے ایک طرح سے، یعنی اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ انسان عام زندگی میں کسی بھی سچویشن، کسی بھی کنڈیشن میں ہے تو جو ہی اللہ کا حکم یاد ہے تو فوراً اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے، اللہ کی بات مان لے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کرے، یعنی صرف اللہ کے گھر کی طرف جسم کے ساتھ ہی متوجہ نہ ہو بلکہ دل کے ساتھ ہو۔ پھر اس کے سامنے ایسا کھڑا ہو جیسے کوئی ذلیل ہے، عاجزی کرنے والا ہے، مسکین ہے، اپنے آقا سے شفقت کا طلبگار ہے، اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہوئے، سپرد کرتے ہوئے، سر کو جھکاتے ہوئے، دل میں رقت طاری کرتے ہوئے، نظر کو جھکاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ڈال دے، اس سے اس کا دل ادھر ادھر نہ دیکھے اور نہ ہی اس کی نگاہیں دائیں بائیں دیکھیں، یعنی جب نماز میں کھڑا ہو، بلکہ وہ اپنے مکمل دل کے ساتھ اسی کی طرف متوجہ ہو، اپنے مکمل جسم و جان کے ساتھ اسی کی طرف رخ کرے۔ تو یاد رکھیے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا نماز کی شرائط میں سے ہے۔ نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ قبلے کو فالو کیا جائے، چاہے فرض نماز ہو چاہے نفل نماز ہو۔ اگر بالکل ایگزیکٹلی قبلے کی طرف رخ نہ بھی ہو، تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر بھی ہو، تو اس ڈائریکشن کو فالو کرنا ضروری ہے، اس جہت کی طرف منہ کر لینا بھی کافی ہے۔ اور اسی لیے نماز کے اندر اپنے چہرے کو دائیں یا بائیں نہیں موڑا جا سکتا۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جیسے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ کھڑے ہو کے کچھ بیٹھ کے، جب بیٹھنے لگتے ہیں تو یوں کرسی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ کرسی پیچھے کھسک گئی ہے یا کچھ بھی، ہاتھ سے ٹولے، لیکن رخ نہیں بدلنا کسی بھی صورت میں۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی کہ اگر نماز میں آپ رائٹ یا لیفٹ تھوڑا سا بھی گردن کو ادھر ادھر کریں، اس کو التفات کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ نگاہوں کو بھی ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے، پورا چہرہ تو اپنی جگہ۔ اور خصوصاً فرض نماز جو ہے وہ ہوتی نہیں جب تک قبلے کی طرف رخ نہ کیا جائے، الا یہ کہ کوئی طریقہ ہی نہیں معلوم کرنے کا۔ کبھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ انسان کہیں ایسی جگہ ٹریپ ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ اب کدھر منہ کرے، تو پھر وہ اور بات ہے۔ لیکن عام حالات میں، نارمل روٹین میں فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا لازم ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھ لیتے تھے، یعنی نفل نماز، وہ جس طرف بھی لے جا رہی ہوتی، لیکن جب آپ فرض نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو سواری سے اترتے اور قبلہ رخ ہوتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بعض جگہ پر کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہوتی گاڑی، جیسے آپ ہائی وے پہ ہیں یا کچھ اور اس طرح کی سچویشن ہے، تو اس صورت میں اگر سفر میں ہیں آپ تو ظہر اور عصر کو جمع کر سکتے ہیں، چاہے ظہر کے ٹائم پہ کریں یا عصر کے ٹائم پہ۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ سفر میں تو یہ نہیں گاڑی میں ہی بیٹھے بیٹھے فرض وغیرہ سب کچھ پڑھ کے تو گھر جا کے آرام کریں، نہیں، آپ گھر جا کے اپنی وہ دو نمازیں اکٹھی کر لیں، لیکن قبلہ رخ ہونا ضروری ہوگا، اور قیام بھی ضروری ہوتا ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے۔ لیکن نوافل کے لیے رخصت ہے کہ اگر ڈائریکشن بدل گئی ہے کوئی بات نہیں۔ اسی طرح نوافل میں اگر آپ کھڑے نہیں بھی ہو سکتے تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اہل کتاب کو تو یہ بات معلوم ہے کہ یہ بالکل حق ہے، لیکن ان کا نسلی غرور اور حسد قبول حق کی راہ میں رکاوٹ بن چکا ہے۔ پھر فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور البتہ اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں تو بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے،
اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے، اور اگر علم آ جانے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بلا شبہ تب آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انکار کرنے والوں کو کوئی دلیل فائدہ نہیں دیتی۔ جو لوگ ضد میں ہوتے ہیں ان کو آپ کتنا بھی سمجھا لیں، ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ یہاں پر فرمایا کہ اگر آپ اہل کتاب کو ہر نشانی بھی دکھا دیں کہ اللہ کا یہ حکم درست ہے، وہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ اور یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا حق کو دیکھ کر پہچان کے انکار کی، یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا بھی ہوتی ہے بندے کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ان قریب میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں حق کے بغیر بڑے بنتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں تو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ ہر نشانی بھی دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ جو تکبر ہوتا ہے نا انسان کے اندر کہ میری عقل بڑی ہے، میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں زیادہ سمجھدار ہوں، میرا ایکسپوجر زیادہ ہے، مجھے زیادہ پتا ہے، یہ چیز انسان کو حق قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ کیا کوئی انسان آپ نے دنیا میں ایسا دیکھا جس کا علم 100% پرفیکٹ ہو، وہ سبھی کچھ جانتا ہو؟ کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھ لیں، ماہر سے ماہر ڈاکٹر کے پاس جا کے بھی آپ کہتے ہیں سیکنڈ اوپینین بھی لے لینا چاہیے، بلکہ وہ خود بھی اور سے کنسلٹ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ٹاپ کلاس فزیشین کے پاس بھی جائیں تو بعض اوقات اس کو بیماری سمجھ نہیں آتی آپ کی، وہ کہتا ہے کہ اچھا اس کو فلاں سے کنسلٹ کر لیا، جب یہ ٹیسٹ کرا وہ ٹیسٹ، کتنے ٹیسٹ کرواتے ہیں؟ اگر صرف ان کا علم ہی کافی ہوتا تو مزید ضرورت نہ ہوتی۔ تو اسی طرح ہر شعبے کے اندر ہے، لیکن جن لوگوں کو ماننا نہیں ہوتا ان کو سارے پروف بھی مل جائے وہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ مثلا اگر ایک شخص کو کینسر ہو اور اس کے سارے ریزلٹس بھی بتا رہے ہو کہ کینسر ہو، پھر بھی وہ نہ مانے، وہ کہ نہیں میں تو نہیں مانتا، آپ کیسے منوائیں گے اس کو؟ ہے کوئی طریقہ؟ گلا گھونٹ کے تو نہیں منوا سکتے آپ کسی کا۔ تو یہی حال یہاں پر ہے کہ ان کو دلائل کام نہیں آتے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو چھوڑیں، یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کی پیروی کرنے والے نہیں ہے، ایک دوسرے کے قبلوں کو فالو نہیں کرتے۔ یہود کا قبلہ صخرہ بیت المقدس تھا اور عیسائیوں کا بیت المقدس کا شرقی جانب جہاں حضرت مریم تھی، اور وہ دونوں بھی اپنا اپنا الگ قبلہ رکھتے تھے، وہ اس پر بھی متفق نہیں تھے، تو آپ کے ساتھ کیا متفق ہوں گے؟ تو اس لیے ان کو چھوڑیے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ خواہشات ہوتی ہیں اکول ٹو دلائل، آپ کے پاس دلائل ہیں، آپ کے پاس اللہ کا حکم ہے، اور یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے زندگی میں جب کبھی آپ کو کسی کو بھی فالو کرنا ہو تو ضرور سوچئے کہ میں کسی کی ومز اور وشز کو فالو کر رہا ہوں، یا پھر اس کے ڈیزائرز کے پیچھے ہوں، یا اپنے ڈیزائرز کے پیچھے ہوں، یا پھر علم اور دلیل کو فالو کر رہا ہوں، کس چیز کے ساتھ میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ تو صرف ایک دین اسلام ہی ایسا دین ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور اس میں جو بھی حکم آپ کو کسی بھی کام کے کرنے کا دیا جاتا ہے اس کے پیچھے گہری حکمتیں اور اس کے ساتھ ساتھ سچائی بھی موجود ہے کہ وہ واقعی اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور پھر یہاں عمومی طور پر بھی علم والوں کو خواہشات کی پیروی سے منع کیا گیا ہے کہ جب ایک حق بات پتہ چل جائے تو اسی کو اختیار کیا جائے، ورنہ خواہشات میں پڑنے سے دین کا نقصان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب کہ دین خلط ملط ہو جائے گا، یعنی دین میں اپنی پسند کی باتیں شامل کر لی جائیں گی، خواہشات کا غلبہ ہوگا، بھائی بھائی میں اختلاف ہوگا، اور بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ کو آگ لگا دی جائے گی، یعنی اس قدر فتنے حد سے بڑھ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ اندیشہ ان خواہشات کا ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہے، کہ یہ دو خواہشات میں تم حلال حرام کی پرواہ نہیں کرو گے، اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے۔ تو اس دنیا میں اصل امتحان ہمارا کیا ہے کہ ہم اپنی مرضی پہ چلتے ہیں یا رب کی مرضی پہ چلتے ہیں۔ اپنی مرضی پہ چل کے اپنے آپ کو راضی کر لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، رب تو خوش نہیں ہوتا۔ رب کو راضی کرنے کے لیے رب کی رضا کے کام اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور پھر یہاں کہا گیا کہ آپ ظالموں میں سے گے، نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات کی پیروی نہ کرتے تھے نہ کرنے والے تھے۔ آپ کو خطاب کر کے امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو بھی اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا وہ دراصل اپنے آپ پہ ظلم کرے گا۔
الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ایک فریق ان میں سے لازماً حق کو چھپاتا ہے، یعنی علماء کا گروہ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، علم آنے کے بعد بھی وہ حق کو چھپا رہے ہیں. یعنی تحویل قبلہ کے حق کو پہچانتے ہیں اور رسول کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انکار کرتے ہیں. اصل میں تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ اپنی امتوں سے یہ عہد لیں کہ ان کی زندگی میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے تو وہ ان پر ایمان لائیں. اس لیے تورات اور انجیل وغیرہ میں آپ کا ذکر موجود ہے، لیکن عمومی طور پر لوگوں کا رویہ یہی رہا کہ پہچاننے کے باوجود حسد کی وجہ سے آپ کا انکار کر دیا. محمد بن سلمہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں بنو عبد الاشل میں صرف ایک ہی یہودی تھا جس کا نام یوشا تھا، تو میں نے اسے کہتے ہوئے سنا جبکہ میں اس وقت ایک لڑکا تھا، صرف تہبندی باندھتا تھا، کہ تمہارے اوپر ایک نبی کے خروج کا سایہ ہو چکا ہے جو اس گھر کی طرف سے مبعوث کیا جائے گا. پھر اس نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا، تو جو اس سے پالے اسے چاہیے کہ اس کی تصدیق کرے. یہ نشانیاں تھیں آپ کے آنے کی، تو وہ اپنے جیسے ہم عمر لڑکوں کو بتا رہا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ بچے کو پتا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تو ہم نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ ہمارے ہی درمیان تھا، لیکن حسد اور سرکشی کی بنا پر مسلمان نہیں ہوا. ضد میں آ گیا کہ پیغمبر ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے. الحق من ربک، الحق من ربک، حق کیا ہوتا ہے؟ کون سی بات حق ہوتی ہے؟ جو رب کی طرف سے ہوتی ہے. فلا تکونن من الممترین، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. یعنی جو آپ کو کہا جا رہا ہے بالکل درست کہا جا رہا ہے، اس لیے آپ اطمینان قلب کے ساتھ اس کی پیروی کریں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جدھر وہ رخ کرتا ہے، تو تم نیکیوں میں سبقت کرو. جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یہاں یہ بتا دیا گیا کہ ہر شخص کسی نہ کسی چیز کی طرف رخ کیے ہوئے ہے. ہر انسان کی زندگی میں ایک سینٹر آف لائف ہے، یعنی ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی طرف وہ بار بار پلٹتا ہے، بار بار رخ کرتا ہے. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے تو بار بار کس کی طرف پلٹتا ہے؟ ماں کی طرف پلٹتا ہے. اسی طرح جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر پرائرٹیز تبدیل ہوتی جاتی ہیں. یہ سب کے اندر اللہ نے ہم کو پیدا کیا نا، وہ ہماری نفسیات ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں. پھر اسی طرح بحیثیت قوم بھی، ہر قوم کی ایک پرائرٹی ہوتی ہے، ان کے اپنے گولز ہوتے ہیں، ان کے مقاصد ہوتے ہیں. یعنی ہر قوم اور ہر گروہ کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنے فالوورز کو ایک ویژن دیتی ہے کہ یہ تم کو کرنا ہے، تو وہ سب اسی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی چیز کو فرماتے ہیں کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کو کسی نہ کسی طرف رخ کرنا ہی ہوتا ہے. اور ضروری نہیں کہ دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں بھی، اور یہ کسی بھی قوم یا فرد کی پروگرس کے لیے بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی گول ہو. جن لوگوں کے سامنے کوئی گول نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وقت ضائع کر دیتے ہیں. بس آپ گاڑی لے کے نکل جائیں اور آپ کو یہ نہ پتا ہو جانا کہاں ہے، آپ کیا کریں گے؟ ادھر ادھر رائٹ لیفٹ گھوم پھر کے واپس گھر آ جائیں گے اور وقت ضائع کر دیں گے. تو زندگی میں ہر شخص کے ایک ڈائریکشن ضروری ہے کہ جو اس کی پھر پرائرٹی بھی ہو اور اس کے مطابق کام کرتا رہے. لیکن یہ سب کچھ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے ہوتا ہے. یعنی قبلے کا تعین ایک تنظیمی ضرورت بھی ہے. ہم قبلے کی عبادت نہیں کرتے، ہم خانہ کعبہ کو نہیں پوجتے، ہم اس کے رب کو پوجتے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ہم اس لیے نہیں اس کی طرف رخ کرتے کہ نعوذ باللہ کوئی بت ہے وہ ہمارے لیے، تو ہم عبادت کے وقت اس کی طرف رخ کر لیں یا منہ کر لیں. نہیں، ہم ڈسپلن کے لیے اسی کو فالو کرتے ہیں، یکجہتی کے لیے، اجتماعیت کے لیے، کہ سب کی ایک سوچ ہو، ایک ڈائریکشن ہو، ایک مرکز ہو. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بنایا کس لیے تھا؟ مثابۃ للناس. تو وہ ایک جگہ ہے جس کو ایک خاص فضیلت دی گئی ہے دوسری جگہوں پر، تاکہ لوگ وہاں جا کر یکسوئی سے امن میں عبادت کر سکیں. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل چیز ہے نیکیوں میں سبقت کرنا.
بہت سے لوگ قبلے کو تو فالو کر لیتے ہیں لیکن نماز میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کہہ رہے ہیں. تو نیکیوں میں سبقت، نیکیوں میں چاہے فرائض ہوں ان میں سبقت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. یعنی کہیں بھی پہنچ کر انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے اب سب کچھ کر لیا، میں بہت نیک ہو گیا ہوں. یہ دوڑ لگی رہنی چاہیے زندگی کے آخری دن تک. کبھی بھی اس سفر کو ختم نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ نیکیاں اللہ کی عبادت سے متعلق ہوں یا بندوں کی خدمت سے متعلق ہوں، حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، چاہے عبادت ہو، چاہے اخلاق ہو، چاہے معاملہ ہو. تو انسان کو احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے. فاستبقوا الخیرات، یعنی خیرات میں ہر طرح کے فرائض اور نوافل شامل ہیں. جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا. یعنی کہیں پر بھی تم ہوگے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو جاؤ گے. یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس لیے تم کیا کرو، اپنی زندگی نیکیوں میں کھپا دو، نیکیوں میں لگا دو، کیونکہ تمہیں مرنا ہے، تمہیں واپس جانا ہے. حتیٰ کہ چھوٹا سا بھی کوئی کام ہو نا تو اس کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، مال و دولت والے ثواب کما گئے، وہ ہماری طرح دعا اذکار کرتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں جبکہ ہم خرچ نہیں کر سکتے. آپ نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جب تم اسے کرو گے تو اپنے آگے والوں کو پالو گے اور پچھلے والوں سے آگے نکل جاؤ گے. تم ہر نماز کے بعد الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر 33 اور 34 بار اللہ اکبر پڑھو. تو اس سے کیا ہوگا کہ تم سب سے آگے نکل جاؤ گے. فاستبقوا الخیرات پر عمل ہو جائے گا. اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت میں فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، نابینا کے ساتھ چلنا، راستے سے پتھر ہٹانا، کانٹا یا ہڈی ہٹا دینا، اپنے ڈول سے دوسرے کے ڈول میں پانی ڈال دینا، یہ سب نیکی کے کام ہیں. تو اس میں دیر نہیں لگاؤ. تمہاری ایسی نگاہ ہونی چاہیے کہ جہاں دیکھو کہ نیکی کا کوئی موقع تو فوراً آگے بڑھ جاؤ. اور آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں کچھ لوگوں کو ماشاءاللہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ کوئی نیکی کا موقع جانے نہیں دیتے. جہاں پتہ چلا کہ خیر کا کام ہے اپنے آپ کو پیش کر دیں گے، والنٹیئر کر دیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، فوراً مدد کریں گے. وہ اس بات کا انتظار نہیں کریں گے کہ کوئی ہمیں کہے تو پھر ہی ہم کریں. نہیں، اگر کوئی کہنے والا نہیں، خود نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اچھا کام ہے تو اس کو کر لینا چاہیے. پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور آپ جہاں سے بھی نکلیں نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں. یعنی سفر پہ جائیں تو جہاں جہاں بھی ہو کعبہ کی طرف ہی رخ کریں. اور بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے یقیناً حق ہے، بالکل سچی بات ہے، اور جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تو آپ سوچئے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ، یہ واقعہ کتنا عظیم تھا کہ جس کے بارے میں بار بار تاکید کی جا رہی ہے. اور اس میں ہم سب کے لیے معمولی سا سبق کیا ہے کہ ہم نماز میں قبلے کی پابندی کو لازم کر لیں. کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے اس میں تساہل برتتے دیکھا ہے، سستی کرتے دیکھا ہے، صحیح طور پہ ڈائریکشن کو فالو نہیں کرتے. نئے گھر میں جائیں، نئی جگہ پر جائیں، نئے شہر میں جائیں تو ساتھ بندوبست کر کے، اب تو بھلا ہو اسمارٹ فونز کا کہ اس میں تقریباً ہر ایک کے اندر ہی قبلے کی ڈائریکشن بتائی جاتی ہے، تو اس میں کچھ مشکل نہیں رہی. ورنہ ایک وقت تھا کہ الگ سے کمپس اٹھا کے چلتے تھے اور اس میں ڈھونڈتے تھے. بہرحال وہ بھی ایک غنیمت تھی. جہاز میں بھی کوشش کرنی چاہیے، لیکن وہ پھر ایک ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ بے بس ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نہ اس کا رخ بدل سکتے ہیں اور نہ آپ سیٹ کا بدل سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ساتھ والے کو کچھ کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے وہ ایک مجبوری کی کیفیت ہے کہ آپ قیدی ہیں، وہاں بندھے ہوئے ہیں، آپ اٹھ کے کہاں بھاگیں گے اس میں سے. تو وہ پھر ایک ایکسیپشنل صورت ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور آپ جہاں سے بھی نکلے بس اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور تم سب جہاں بھی ہو
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ خطاب ہے، امت کو الگ خطاب ہے، اور تم سب جہاں بھی ہو اپنے چہرے اسی مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے کہ کہیں یہ فالو کرتے ہیں اور کہیں نہیں کرتے۔ مگر جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ یعنی اللہ کے نافرمان لوگوں سے مت ڈرا کرو، وہ خود بھی نافرمانی کرتے ہیں اور تمہیں بھی نافرمانی کی طرف بلاتے ہیں، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو بہرحال 3 بار یہ حکم دیا گیا، ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ خواہش تھی، آپ کا انتظار تھا، اور پھر دوسرا یہ کہ یہ اہل ملت یعنی مسلمانوں کے لیے ایک مستقل مرکز کا وجود ہے، اور تیسرا یہ کہ مخالفین کے اعتراضات کا بھرپور جواب ہے کہ نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، تمہیں اسی کی طرف رخ کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا مشکل وقت تھا مسلمانوں پر، کیونکہ ہر طرف سے مخالفت کی یلغار ہو گئی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ دین کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کو اسی درجے کی تسلی چاہیے ہوتی ہے، اسی درجے کا ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے، بار بار آپ کو حوصلہ چاہیے ہوتا ہے کہ نہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، آپ مثلاً علم ہی حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اسی پر ہی ناراض ہو کہ تمہاری نمازیں روزے کوئی قبول نہیں جو تم ہر وقت نکل جاتی ہو گھر سے۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ وہاں جا کر جو لے کر لوٹ کر آتے ہیں وہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے نہ سنا نہ دیکھا نہ پڑھا، نہیں پتا، تو اس لیے ان کو بھی معذور سمجھنا چاہیے، ان کو بھی ایکسکیوز کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ آپ کا اسی پر ہی مذاق اڑانے لگتے ہیں، اسی کو ہی غلط ثابت کرنے لگتے ہیں، تو ایسے میں آپ فکر مند نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ پھر خالی بیٹھ گئے تو شیطان غلبہ پا جاتا ہے۔ آپ کو کیا چاہیے ہوتی ہے؟ ری ایشورنس چاہیے ہوتی، تو یہ ری ایشور کرایا جا رہا ہے کہ آپ جس قبلے کو فالو کریں، جس ڈائریکشن پہ آپ چل رہے ہیں، جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، وہ حق ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسی پر قائم رہیے اور کسی مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے۔ کیونکہ ان کی حجتیں کیا تھیں کہ ہماری ملت کو چھوڑ کر اپنے آبا کی ملت کی طرف چلا گیا ہے، اور یہ کہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور ان کا کوئی دین نہیں، کبھی کسی طرف منہ کرتے ہیں کبھی کسی طرف، طرح طرح کی باتیں تھی۔ وہ کہتے ہیں جتنے منہ اتنی باتیں، تو یہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن انسان یہ دیکھے کہ میرے لیے ایک اللہ کی بات کافی ہے۔ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، کیونکہ عموماً ڈر ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان دوسرے کے دباؤ میں آ کے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ بعض اوقات شوہر اتنا پریشرائز کرتے ہیں کہ اس پیپر پہ سائن کرو جس میں سود کا لین دین ہوتا ہے، ورنہ یہ لو طلاق ہے تمہاری، یعنی اس درجے تک کا دباؤ ڈالا جاتا ہے حرام کام کروانے کے لیے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ایسے معاملات میں انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک دباؤ قبول کر سکتا ہے۔ تو جو چیزیں اللہ کی صریح نافرمانی کی ان میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اور ڈرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ انسانوں کے مقابلے میں اللہ کا ڈر زیادہ بڑی چیز ہے۔ جو پکڑ اللہ کی ہے وہ کسی انسان کی نہیں ہو سکتی، اور انسان بھی صرف اپنا کام نکلوانے کے لیے بعض اوقات دھمکیاں دیتے ہیں، انہوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کرنے میں ان کا اپنا بھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں خشیت کی بات ہوئی ہے۔ خشیت اور خوف ملتے جلتے لفظ ہیں، لیکن خشیت علم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور خشیت میں انسان جس سے ڈرتا ہے اس میں اس کی تعظیم بھی کرتا ہے، جبکہ خوف کسی ڈرنے والے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، چاہے خوفناک چیز بہت بڑی نہ بھی ہو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کروں۔ نعمت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو مادی نعمتیں ہیں اور ایک دین کی نعمت ہے، یعنی یہ دین جو اللہ نے اپنے رسول کو بھیج کر اور کتاب نازل کر کے مکمل کیا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو قرآن مجید میں نعمت بھی کہا گیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، سیدھے رستے پر رہو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس طرح ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے
جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی قبلے کی تبدیلی ایک نعمت ہے تمہارے لیے کہ تمہیں ایک ایسا مرکز اللہ نے عطا کیا، اور اسی طرح کی نعمت اس سے پہلے اللہ نے تمہارے طرف بھیجی رسول کی شکل میں۔ اور رسول نعمت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہمیں کیا کچھ عطا کرتے ہیں، یعنی قرآن دیا انہوں نے، یتلو علیکم آیاتنا، تزکیہ کیا، ویزکیکم، تعلیم دی کتاب کی اور حکمت کی، اور وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہ نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان کو ہم دراصل نعمت سمجھتے ہیں۔ ہم کھانے پینے کی چیزوں کو یا باقی چیزوں کو تو نعمت پھر بھی سمجھتے ہیں، وہ کھا کے اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں، لیکن دین کی نعمت ملے تو ہم اس کو بعض اوقات بوجھ ہی سمجھتے ہیں، احسان جتاتے ہیں۔ جیسے بچے ہوتے ہیں نا سمجھ، تو ان کو کہنا کھانا کھا لو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اماں پر احسان ہے اگر چند لقمے کھا لیے۔ تو اسی طرح جب آپ ان سے کہتے ہیں یہ پڑھ لو، یہ دین کا کچھ سیکھ لو، تو وہ اس سے بھی بڑا احسان جتاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جانا ایک عظیم نعمت ہے، اور دین کا آنا ایک عظیم نعمت ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کا تزکیہ کیا، شرک سے توحید کی طرف، ریاکاری سے اخلاص کی طرف، جھوٹ سے سچائی کی طرف، خیانت سے امانت کی طرف، تکبر سے تواضع کی طرف، برے اخلاق سے اچھے اخلاق کی طرف، اور پھر حکمت بھی سکھائی۔ یعنی حکمت سنت بھی ہے، اور حکمت چیزوں کو ان کی اپنی صحیح جگہ پر رکھنا، صحیح فیصلے کرنا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ذکر، یاد، یاد اٹھتی کہاں سے؟ دل سے۔ یاد دل میں ہوتی، جب دل میں ہوتی ہے تو زبان پہ بھی آ جاتی، اور پھر عمل میں بھی آ جاتی ہے۔ انسان اس کے مطابق کوئی کام یاد آتا ہے تو وہ جلدی سے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فاذکرونی، تم مجھے یاد کرتے رہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہماری زبان بزی بھی ہو، لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں، تو بھی دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا ہے۔ جب وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا ذکر ہوتا ہے، فرشتوں کے سامنے آپ کا ذکر ہوتا ہے جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور ذکر میں تسبیحات بھی ہیں، ذکر میں قرآن بھی ہے، ذکر میں نماز بھی ہے، ذکر میں دین کی تعلیم بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم لوگ جو اللہ کی عظمت کا ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ان کلمات کی ایسی بنبناہٹ ہوتی جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ۔ وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے؟ یعنی آپ اللہ کی نگاہوں میں رہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے، لیکن خاص توجہ۔ اور پھر یہ کہ یہ ہر چیز سے بہتر ہے ذکر کرنا، لہذا ہمیں ذکر کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ ذکر کرنے والے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی جو کثرت سے مستقل ذکر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم صحت کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ یہ شیطان کو بھگا دیتا ہے، رحمان کو راضی کرتا ہے۔ ذکر دل سے غم اور پریشانی کو دور کرتا ہے، دل کے لیے خوشی کھینچ لاتا ہے، جسم اور دل کو طاقت بخشتا ہے، دل اور چہرے کو روشن کر دیتا ہے۔ ذکر رزق کو کھینچ لاتا ہے اور انسان کو ایک تازگی نصیب ہوتی ہے۔ ذکر سے انسان لغویات سے بچتا ہے، فضول باتوں سے بچتا ہے۔ اور پھر صرف ذکر ہی نہیں، شکر بھی۔ شکر ذکر کی عملی شکل ہے کہ شکر ادا کرو۔ یعنی شکر جو ہے وہ بھی دل میں ہوتا ہے، لیکن دل میں کیسے؟ یعنی ذکر کی شکل میں، یعنی خوشی جو اللہ کی یاد سے انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان زبان سے بھی شکر ادا الحمدللہ کہتا رہے، اور اس کے علاوہ عمل میں، یعنی جو نعمتیں ملی ہیں ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا نعمت کی یا پھر تکلیف کی۔ کبھی آرام اور راحت ہوتا ہے اور کبھی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے۔ تو پیچھے بتا دیا گیا کہ نعمتیں ملے تو کیا کرو؟ ذکر اور شکر کرو، اور اگر تکلیف آئے تو کیا کرو؟ صبر کرو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ کی مدد حاصل کرو۔ تو صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ انسان روک لے اپنے آپ کو کس سے؟ اس طریقے سے، اس رویے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ صبر میں اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھنا کہ نہیں، یہ اللہ کی مرضی کا کام، یہ مجھے کرنا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ خواہشات اور لذات کتنا بھی اپنی طرف کھینچے، لیکن ان سے رک کر وہ کام کرنا جو اللہ چاہتا ہے، چاہے نیند آئی ہے، چاہے بھوک لگی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صدمہ پہنچے، کوئی تقدیر میں کوئی چیز ایسی آ جائے، تکلیف دہ ہو، ناگوار ہو، اور پھر اسی طرح غم اور دکھ کے موقع پر یعنی ایسا واویلا نہ کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے۔ تو صبر جو ہے یہ کوشش سے آتا ہے، اور صدمے کی پہلی چوٹ پہ صبر کرنا چاہیے، اور نماز سے مدد حاصل کرنی چاہیے صبر کرنے کے لیے۔ یعنی جب انسان حضور قلبی سے نماز پڑھتا ہے تو وہ جو غم ہوتا ہے نا، اس میں بریک آ جاتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے نا وہ ایک طرف ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام یہی کچھ کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ یہاں شہید کی برزخی زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی برزخ کی زندگی میں بھی زندہ ہوتے ہیں۔ ان کی روح جو ہے وہ عرش کے تلے جو لٹکتی ہوئی قندیلیں ہیں اس میں سبز پرندوں کی شکل میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں، اور اسی طرح جنت کے پھل کھاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جسم کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہوتا ہے، یعنی وہ وہاں بھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ان کا جسم بھی خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ یہ مشاہدات ہوئے کہ جب کوئی قبر کھودی گئی تو اس میں کوئی شخص جو تھا وہ بالکل انٹیکٹ تھا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ایسی باڈیز عام طور پر شہیدوں کی ہوتی ہے۔ ایک تو شہادت کبریٰ ہوتی ہے کہ میدان جنگ میں مارے جانا، اور دوسرے طاعون سے مرنا بھی شہادت ہوتی ہے، اور عورت جب بچہ پیدا کرتے ہوئے فوت ہوتی ہے، یا اسی طرح پیٹ کی تکلیف میں جو فوت ہوتے ہیں۔ شہادت صغریٰ جو ہے اس کی کئی اقسام ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان تکلیفوں پر بندہ صبر کرتے ہوئے اللہ کی رضا پر راضی ہو۔ تو بہرحال پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ ان کو تم مردہ نہیں کہو، کیونکہ ڈیڈ کہنا کسی چیز کو ایک بڑا ہی تکلیف دہ چیز ہے۔ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتے ہیں وہ ڈیڈ نہیں ہے، اللہ نے ان کو ایک خاص زندگی عطا کی، لیکن یاد رکھیے وہ دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی پہ قیاس نہ کرو، وہ یہ دنیا کی سرحد پار کر چکے ہیں، وہ برزخ کی زندگی ہے، اور اس زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں، ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں پھرتی رہتی ہیں، پھر انہی قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کا ایسا قرب ان کو نصیب ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضروری آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ پہلے ہی صبر کی تعلیم دے دی گئی، اور اب بتا دیا گیا کہ دنیا میں طرح طرح کے امتحان آئیں گے، مشکلات آئیں گی، تو ان کا مقابلہ صبر کے ساتھ کرنا ہے تاکہ ان پر پورا پورا اجر تمہیں ملے۔ تو ہر انسان کی آزمائش ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ میری آزمائش سب سے بڑی۔ اگر آپ لوگوں کے حالات دیکھیں، ان کی کہانیاں سنیں، تو آپ سوچیں گے کہ میرا مسئلہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیسے کیسے مسائل کا لوگ شکار ہوتے ہیں، کیسے کیسے دکھ میں لوگ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور سال ہر سال تک۔ اور اللہ کے نیک بندے بعض اوقات جیسے حضرت ایوب علیہ السلام تھے، حضرت یوسف علیہ السلام تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تکلیفیں آئیں کہ جو شاید ہی کسی کے اوپر آئی ہوں، لیکن انہوں نے اس وقت کو صبر کے ساتھ گزارا۔ تو ہر انسان کی آزمائش ہے، اور اللہ کے نیک بندوں پر زیادہ آزمائش آتی ہے۔ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم نے کون سا قصور کیا۔ کل ہی کو مجھ سے ذکر کر رہا تھا کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں انہوں نے یہ بھی اچھا کام کیا زندگی میں، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، پوری فہرست تھی ان کے پاس،
لیکن ان کو بہت بڑا کوئی بزنس میں لاس ہو گیا. تو ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ یعنی وہ تو ہر ایک کی مدد کرنے والے، دینے والے بہت اچھے انسان تھے، تو یہ کیا ہوا؟ تو بعض اوقات ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے تو کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، پھر ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. مثلاً آپ بہو بیاہ کے لائے اور آپ اس کو اپنی بیٹی کی طرح رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی بیٹی جس کو دیتے ہیں وہ بالکل ہی کچھ اور سلوک کرتے ہیں. تو آپ سوچتے ہیں ہم نے تو اتنی عزت دی ہے اپنی بہو کو، ہماری بیٹی کو کیوں نہیں ہو رہی. ایک سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم سب کو دینے والے ہیں تو ہمارے ساتھ لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں. تو انسان اس وقت سوچتا ہے کہ یہ کیوں. تو جب انسان کو ان نیک لوگوں کے حالات یاد کرنے چاہیے کہ جو ہم سے بھی کہیں زیادہ نیک تھے لیکن ان پر بہت بڑی بڑی مشکلات آئیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا وَلَنَبْلُوَنَّ، 3 تاکیدی چیزیں اس میں قسم کھا کے کہا جا رہا ہے. آزمائش ضرور ہوگی، امتحان ضرور ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آزمائش کے لحاظ سے سخت کون ہوتا ہے لوگوں میں؟ فرمایا انبیاء. کہا پھر کون؟ فرمایا علماء. کہا پھر کون؟ فرمایا نیک لوگ. ان میں سے کسی کو جوؤں سے آزمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دیتی ہیں، کسی کو فقر سے آزمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی قمیص کے سوا کچھ نہیں پاتا، چنانچہ وہ اسی کو پہن لیتا ہے. ان میں سے کچھ لوگ آزمائش پہ خوش ہوتے ہیں بنسبت اس کے جو دیے جانے پہ خوش ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ برا نہیں کیا، وہ اتنا اچھا گمان رکھتے ہیں. تو انسان کی آزمائش اس کی دینی حالت کے مطابق ہوتی ہے. اگر دین میں پختہ ہو تو مصائب میں اور اضافہ بھی ہو جاتا ہے، ورنہ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو دنیا میں دے دیتا ہے اور آخرت میں کچھ نہیں. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ اسے اس حال میں چھوڑتی ہیں کہ جب وہ زمین پہ چلتا ہے تو اس کا کوئی گناہ ہی باقی نہیں رہتا، بالکل صاف ہو چکا ہوتا ہے، صاف ستھرا اللہ کے پاس پہنچے گا. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی بھلائی، اس کے ذریعے اس کو اپنا بنانا ہوتا ہے، اپنے دین کی طرف لانا ہوتا ہے، اس کو جنت عطا کرنی ہوتی ہے. تو اللہ کو زیادہ پتا ہے نا کہ اگر میں اس کو دنیا زیادہ دوں گا نا یہ مجھے بھول جائے گا، یہ اسی میں ہی لگا رہے گا، تو وہ اس پہ دنیا کی رکاوٹیں ڈال کے اس کو اپنی طرف موڑ لیتا ہے. ام سلمہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب اللہ بندے کو کسی مصیبت کے ساتھ آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت اور کیفیت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے تو اللہ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ اور اسے پاک کرنے کا سبب بنا دیتا ہے، جب تک کہ وہ لاحق ہونے والی تکلیف کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ پیش نہیں کرتا یا اسے دور کرنے کے لیے غیر اللہ کو نہیں پکارتا. تو مصیبت جب آتی ہے تو انسان کے 4 مقامات ہوتے ہیں. یعنی علماء کہتے ہیں کہ مصیبت کے موقع پر انسان کے 4 مقام ہوتے ہیں. نمبر 1 صبر کرنا، اور یہ واجب ہے، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. نمبر 2 اس مصیبت پہ راضی ہونا، یعنی صبر کرنے کے بعد اللہ سے راضی ہونا، ناراض نہیں ہونا، اور یہ مستحب ہے. اور صبر اور راضی ہونے میں فرق کیا ہے کہ صبر کرنے والا صبر کے تلخ گھونٹ پیتا ہے، حالانکہ جو ہونے والی چیز ہے وہ تو ہے ہی مشکل، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دل سے رب سے ناراض نہیں ہوتا. لیکن جب راضی ہو جاتا ہے تو مصیبت اس کے دل پہ ٹھنڈی ہو جاتی، وہ صبر کے تل گھونٹ نہیں پیتا بلکہ وہ ایک درجہ آگے بڑھ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آ گئی تو اللہ نے کسی مقصد سے بھیجی ہے، وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اور برکت اور وسعت عطا کر دیتا ہے، اور جو راضی نہیں ہوتا اس کو نہیں ملتی برکت اور وسعت. تیسرا شکر کرنا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مصیبت پر شکر کرتے ہیں اور یہ اعلیٰ مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کے متعلق اللہ عز و جل کی تقدیر اور فیصلے پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر بھی وہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور صبر کرتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ برا نہیں چاہتا، میں اپنے رب سے راضی، میرا رب ضرور اچھا کرے گا، میرے رب نے اس کے بدلے مجھے کچھ اچھا ہی دینا ہوگا. لہٰذا وہ اس تکلیف پر بھی، اس محرومی پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے. اور چوتھا یہ کہ مصیبت پہ ناراض نہ ہونا. یہ جو ناراض ہونا ہے نا یہ کبیرہ گناہ ہے. تکلیف آئے اور اللہ سے بندہ ناراض ہو جائے، اللہ کے فیصلوں کو الزام دے، تو یہ انسان کے لیے بدبختی کی علامت ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے چھوٹی یا بڑی تو ہم کس درجے پر ہوتے ہیں، صبر کے، رضا کے، شکر کے، یا ناراضگی کے.
یعنی اللہ سے ناراض. اور پھر یہ کس کس چیز میں تکلیفیں آئیں گی وہ تو آپ نے ڈیٹیل اس آیت کے اندر دیکھ ہی لی کہ کہاں کہاں آزمائش آئے گی. خوف، بھوک، مال کی کمی، جاب چلی گئی، بزنس ڈاؤن ہو گیا، انفس، نفسوں کی کمی، کوئی فوت ہو گیا، کوئی دور چلا گیا، کوئی گم گیا، والثمرات، اور پھلوں میں انسان کی اولاد بھی آتی ہے اور ویسے بھی پھل. کبھی ایسی بارشیں ہوتی ہیں، ایسا موسم آتا ہے کہ پھل مارے جاتے ہیں، پورا باغ ہی تباہ ہو جاتا ہے. تو ایسے سارے موقعوں پر جو ذات میں ہوں یا اولاد میں ہوں یا مال میں ہوں یا بزنس میں ہوں یا کسی بھی طرح کے ہوں، اس میں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کو صبر کرنے کی ضرورت ہے. اور جو مصیبت آئے تو انسان کیا کہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو تکلیف پہنچے، خواہ وہ کتنی معمولی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، کوئی چیز جو آپ کو بادر کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے، بری لگتی ہے، وہ سب مصیبت ہے. کانٹا چبھنے پر بھی اجر ملتا ہے انسان کو. کوئی آپ برتن دھو رہے، کوئی برتن ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی کٹ لگ جاتا ہے، ان سب چیزوں پہ انا للہ پڑھا جا سکتا ہے. اور یہ الفاظ جائے پناہ اور حفاظت ہے، کیونکہ اس میں انسان یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اس کی عبودیت کا اعتراف کرتا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا اقرار کرتا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اور اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. اور اس دعا کو پڑھنے کا اجر بھی بہت ہے، یعنی اس صدمے کے موقع پر جب انسان پڑھتا ہے تو اجر لکھ لیا جاتا. پھر بھی زندگی میں کبھی وہ تکلیف دوبارہ یاد آتی ہے اور دوبارہ پڑھتا ہے تو اتنا ہی اجر لکھ لیا جاتا ہے جیسے پہلی دفعہ لکھا گیا تھا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. تو صابرین کے لیے 3 وعدے کیے گئے ہیں. ایک نیک آدمی کو جب مصیبت پہنچنے پہ تسلی دی گئی تو انہوں نے کہا میں کیوں نہ صبر کروں، جبکہ اللہ نے صبر پر مجھ سے 3 باتوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان میں سے ہر بات دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے. اور وہ کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات، کہ ان پر برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہ ہدایت پر ہے. کتنی بڑی گواہی ہے. اور یہ 3 چیزیں اسی کو ملتی ہیں جو صبر کرتا ہے، کیونکہ صبر میں خیر کثیر ہے. ابن عباس کہتے ہیں ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا اے چھوٹے لڑکے، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ دے؟ اس پر میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جان لو، معلوم کر لو، ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بہت زیادہ خیر ہے. یعنی اگر آپ کے حالات میں کوئی چیز آپ کو بہت بودر کرتی، تکلیف دیتی، کوئی انسان ہے آپ کے لیے اذیت کا باعث ہے، آپ کے بچے آپ کو بہت ستاتے ہیں، گھر میں کوئی ایسی چیز ہے، رزق کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے، کسی بھی طرح سے، یا اگر اپنے گھر آس پاس میں نہیں تو دور پار رشتہ داروں کی خبریں ہی روز سن کر پریشان ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز جو آپ کو اذیت دیتی ہے، صحت کی طرف سے کچھ مسائل ہیں، کسی بھی طرح شادی میں کوئی مسائل ہیں، تو ان تمام مسائل پر انسان جب صبر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین. اور جس کے ساتھ اللہ ہو پھر وہ مشکل سے نکل آتا ہے. تو یہ چیز انسان کو امید دلاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. یعنی اگر اسی کے اندر دیکھیں تو آسانی بھی نکل آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے. اور صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، سورۃ الاحزاب میں آتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش بھی لکھ دی اور اجر عظیم. اب آپ دیکھیے کتنے فائدے نظر آ رہے ہیں. ہے مشکل صبر، لیکن
اجر بے پناہ ہے. پھر صبر کا بدلہ جنت بھی ہے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو صدمہ کے شروع میں صبر اور ثواب کی امید رکھے تو میں تیرے لیے جنت کے علاوہ اور کسی بدلے کو پسند نہ کروں گا. سبحان اللہ. جنت کے علاوہ کسی اور بدلے کو پسند نہ کروں گا، یعنی تمہارے لیے جنت ہی جنت ہوگی. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے، خوب علم رکھنے والا ہے. خواتین میں سے صبر کی مثال، بہت بڑے صبر کی مثال کون ہے؟ حضرت ہاجر. ابراہیم علیہ السلام کا ان کو مکہ کی وادی میں چھوڑ کر جانا، ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ، نہ کھانا نہ پانی نہ کوئی انسانوں کو انسانوں کی کتنی ضرورت ہوتی. آپ دیکھیں کہ تنہائی انسان کو مار جاتی ہے، لونلینس از اے کلر. لیکن اس ساری تکلیف پر اللہ کی بندی کتنا صبر کرتی، کوئی شکوہ کوئی شکایت کہیں بھی نہیں. جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جانے لگتے ہیں ان کو وہاں، تو پیچھے آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ اللہ ہمارا کبھی حاضا، اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑیں؟ تو انہوں نے سر ہلا دیا. کہتے پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو آپ دیکھیے ہماری بھی شادی جس گھر میں ہو جاتی ہے، جس شخص کے ساتھ ہو جاتی ہے، جس طرح کے حالات ہمارے ہوتے ہیں، وہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے نا، ہماری تقدیر میں ہوتی ہیں یہ چیزیں. تو جب اللہ کا فیصلہ ہے تو پھر اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، اس کا نقصان نہیں ہوگا. اب مجھے حالات کو سمجھ کر اس کے مطابق چلنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک طوفان کھڑا کر دینا، واویلا شروع کر دینا، ماں باپ کو پریشان کرنا، گھر والوں کو پریشان کرنا. اللہ یہ کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی تکلیفیں ہوں تو اور بات ہے، ان کا حل تو اسلام نے رکھا ہے. لیکن چھوٹے موٹے اختلاف، چھوٹی موٹی مزاج پر ناگواری، ماں باپ کے گھر سے سسرال کے گھر میں فرق، عادات رسومات اور بہت ساری چیزوں میں، یہ چیزیں بادر تو کرتی ہیں انسان کو، لیکن ان کو بہت بڑا ایشو نہیں بنا لینا چاہیے کہ ادھر شادی ہوئی اور ادھر. ایک ڈر ہی لگا رہتا ہے آج کل تو. اللہ خیر کرے. اور باقاعدہ لوگ پوچھتے ہیں سب ٹھیک ہے نا، خوش ہے نا، کیونکہ لوگوں کے اندر برداشت کم ہو گئی ہے، صبر کم ہو گیا ہے. کیونکہ کوئی بھی دو انسان، اب ماں بیٹی بھی اگر اکٹھے رہے نا کہیں، تو ان کے اندر بھی اختلاف ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے. کون سا رشتہ ہے کہ جس میں مشکل نہیں ہوتی انسان کو؟ دوستوں میں بھی ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جب انسان کہتا ہے نا اللہ نے میرے لیے یہی چنا تھا، اللہ نے میری قسمت میں یہی رکھا تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، تو پھر انسان کو صبر بھی آ جاتا ہے، اور پھر اس پر اللہ دنیا میں بھی اجر عطا کرتا ہے. حضرت ہاجرہ کو آپ دیکھیے کہ ان کے صبر کی وجہ سے جن پہاڑیوں کے بیچ میں وہ دوڑی تھی پانی کی خاطر، ان پہ سب کو دوڑنا فرض کر دیا، اس کے بغیر نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے. ایک عورت کا صبر اتنا پسند آیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، جس نے کوئی شکوہ نہیں کیا. اب ہوا یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ نے ان پہاڑیوں پہ بت رکھ دیے. تو جب اسلام آیا تو اب صحابہ کو جب وہ عمرہ اور حج میں صحیح کرنی تھی تو ان کو یہ ذرا جھجک ہوئی کہ یہاں تو بت تھے، تو اب کیا ابھی بھی یہ کام کرنا ہے ہمیں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی نشانی ہے، یہ بت تو بعد میں رکھے گئے. تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کا مطلب کیا ہے کہ بت چاہے رکھے ہوئے تھے لیکن کوئی حرج کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. اور اس میں طواف خانہ کعبہ کی طرح نہیں ہوتا کہ پورا ایک گول چکر گھوم کے ایک طواف، صفا سے مروہ تک ایک چکر، مروہ سے صفا تک دوسرا، اور پھر اسی طرح 7. اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، مشکل کام ہوتا ہے نا صحیح، یعنی ہم جا کے طواف بھی کر لیتے ہیں، نفل بھی پڑھ لیتے ہیں، دعائیں بھی مانگ لیتے ہیں، سب کچھ 2-3 چکر لگانے کے بعد آپ کی بس ہونے لگتی ہے، تو پھر انسان کی خوشی ختم ہونے لگتی ہے. جو کوئی خوشی سے کرے نیکی، پھر بھی ہائے ہائے نہیں کرنی، تکلیف ہو رہی تو بیٹھ جائیں، سانس لے لیں، جگہ جگہ زمزم رکھا ہوا زمزم پی لیں، مشکل ہو رہی ہے تو ویل چیئر لے لیں. لیکن یہ ہے کہ
حال پکار اور شکوہ اور ہائے ہائے اور بیماری اور تکلیف، پاؤں تھک گئے، جسم ٹوٹ گیا، فلاں ہو گیا، ان باتوں کو نہیں کرنا. جو حج عمرے پہ جائے وہ چوں نہ کرے، کیونکہ اللہ کے گھر گئے ہیں، اللہ کے مہمان بنے ہیں. عورتوں کا تو جہادی حج ہے، تو اتنا بڑا جس کام پر اجر و ثواب ہے اس پر واویلا اور شکوہ اور بے صبری اور شکایتیں اور تکلیفیں اور ہر بندے کو پکڑ کے اس کو کہانی سنانے بیٹھ جانا کہ دیکھو میرے پاؤں کا کیا حال ہو گیا. اور تو یہ اچھی باتیں نہیں. جو پوچھے کہ الحمدللہ، شکر اللہ کا، بہت اچھا ہو گیا، الحمدللہ، شکر اللہ لے آیا. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جگہ کی صحیح فرض کی، اور جو جتنے زیادہ اطاعت کے کام خوشی سے کرے گا اس کو اتنا ہی فائدہ ہوگا. ومن تطوع خیرا، نفلی عبادت، یعنی کچھ چیزیں تو آپ کے اوپر لازم ہے جو آپ کو کرنی. اب کیا ہے، تو ایک طواف اور ایک چکر جو ہے وہ تو عمرے میں آپ کو لازم کرنا ہے. اس کے بعد آپ جتنے نفلی طواف کریں، من تطوع خیرا فہو خیر اللہ. بعض علماء کہتے ہیں زندگی میں ایک عمرہ جو ہے وہ واجب ہے، بعض کہتے ہیں سنت موقدہ ہے. بہرحال جس کی جو حیثیت ہو، تو اس کے بعد ایک دفعہ کرنے کے بعد اگر انسان بار بار کرتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں. وَن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. حج ہو، عمرہ ہو، طواف ہو، نماز ہو، روزہ ہو، سارے نیکی کے کاموں میں فرض بھی ہیں اور ساتھ ساتھ نوافل کی بھی آپشن رکھی. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فرض ادا کرنے کے بعد بیٹھ نہیں رہتے، ان کا دل چاہتا ہے اور کریں، تو وہ نوافل کی طرف لپکتے ہیں. تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے جو جتنے نوافل ادا کرے گا، جتنی زیادہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے درجات اتنے ہی بلند ہوتے چلے جائیں گے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز میں میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا. سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا فرض ادا کر کے، اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. تو نوافل ادا کرنے سے دل کی خوشی سے، نیکی جو آپ کے اوپر لازم نہیں، خوشی سے آپ کرتے ہیں، وہ کرنے سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. اور پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا، یعنی اس کا سارا وجود جو اللہ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے. اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، یعنی اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں. اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں. فإن اللہ شاکر علیم. شاکر کہتے ہیں قدردان کو. خوشی سے نیکی کرو گے اللہ بڑی قدر کرے گا. علیم، بہت علم والا ہے، تھوڑے تھوڑے اعمال کی بھی قدر کرتا ہے. یعنی انسان چھوٹی سی چیز بھی اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کھجور بھی دیتا ہے نا، ایک کھجور صرف، اور دل کی خوشی سے دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پہاڑ کی طرح بڑھا دیتا ہے، انکریز کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کا اتنا بڑا اجر عطا کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے. سبحان اللہ. کوئی انسان آپ کو ایسا بدلہ نہیں دے سکتا، دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں کہ جو آپ کو اللہ کی خاطر کیے ہوئے کام پر کوئی آپ کا حق دے ہی نہیں سکتا. انسان خود فقیر ہے، تو اس لیے انسان ہر نیکی کا کام کرتے ہوئے اللہ سے امید رکھے کہ مجھے اس کا اجر اپنے رب سے چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا ہو کے سامنے آتا ہے قیامت کے دن. حتیٰ کہ وہ ایک فاحشہ عورت تھی جس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا، تو اس کو اللہ نے بخش دیا تھا. تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کون سی نیکی، کیونکہ بعض اوقات ہم ایک کام کو بڑی نیکی سمجھتے ہیں اور دوسرے کو چھوٹے سمجھ کے اگنور کر دیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی سی چیز جو ہے نا وہی آپ کے لیے بڑی بن جائے قیامت کے دن. پھر فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح آیات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے ان کو اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسے ہی لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کو چھپانا نہیں چاہیے. اصل میں یہ آیت یہود و نصارہ کے علماء کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانیوں کو چھپایا. لیکن یہ ہے کہ صرف ان کے لیے خاص نہیں ہے، کوئی بھی جو ایسا کرے اس کے لیے سخت وعید ہے.
اس کے برعکس لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دینے والے پہ اللہ رحمت بھیجتا ہے، اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ تو اس لیے انسان کو علم حاصل کرنے کے بعد اسے آگے پھیلانا چاہیے، اور علم کی قدر کرنی چاہیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اگر آپ خود نہ بتا سکتے ہو تو اچھی کتابیں، علم کی اچھی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے اندر بانٹ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو دعا لکھ کر نہیں دے سکتے تو آپ کیا کریں، لکھی ہوئی خرید کر، جس یہ نماز کے بعد کے اذکار ہیں، آپ کو نہیں آتے تو آپ دیکھ کر پڑھ لیں ان کو، نیکی میں اضافہ ہو جائے گا۔ کسی اور کو نہیں آتے اس کو بھی شریک کر لیں۔ بعض اوقات انسان کو اپنا پروننسیشن نہیں ٹھیک ہوتا، یہ زبانی یاد نہیں ہوتی چیز، تو لکھی ہوئی چیزیں آ کے دیتے ہیں۔ تو خیر اور بھلائی کو آپ جتنا بھی عام کریں گے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا، تو یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہوں۔ یعنی کہاں ایک طرف لعنت کی بات کی گئی کہ اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ اور سارے لعنت کرنے والے یعنی ملائکہ، فرشتے، مومنین، باقی مخلوقات، وہ بھی ایسی دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی توبہ کر لے تو اتنا بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں آ جاتی ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ دو دفعہ توبہ کا ذکر آیا، یعنی پہلی دفعہ اتوب علیہم، ان کو توبہ کی توفیق دے دی، اور پھر ان کی توبہ قبول کر لی، جب انہوں نے توبہ کی تو قبول کر لی۔ تو اس لیے دو دفعہ توبہ کی بات آ گئی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تواب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ توبہ مانگتا ہے، وہ قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ توبہ کریں، اصلاح کریں، حق بیان کرنے لگیں، یعنی جو پہلے غلط بات بتائی ہے کسی کو اس کا ازالہ کریں، تو پھر یہ ثواب ملتا ہے۔ یعنی توبہ کے ساتھ اصلاح بھی ضروری ہے۔ اچھا، یہ جو لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، اس سے یہ مطلب نہیں کہ انسان جس کسی کو دیکھے، آپ کسی کے مجھے ذرا یہ مسئلہ بتاؤ تو وہ کہ میں نہیں بتاتا، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ کہیں چل لعنت ہوتا ہوں۔ یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم بہت جلدی لعنتوں پہ آ جاتے ہیں کسی کے اوپر بھی، الا یہ کہ واقعی آپ کسی کی موت کے وقت حاضر تھے اور وہ دین کو گالیاں دیتے ہوئے مرا، وہ تو الگ بات ہے، ورنہ ہمیں نہیں پتا۔ ایون کافر کو بھی ان پرسن کسی کا نام لے کے لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس نے دل میں کیسی توبہ کر لی ہو، مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہو، کسی کی موجودگی میں کلمہ پڑھ لیا ہو، اور آپ اس کے ماضی کو دیکھ کر اس کے اوپر یہ بھیجتی، کیونکہ جو کسی پہ لعنت کرتا ہے اگر وہ اہل نہیں ہوتا تو پلٹ کے اپنے اوپر ہی آ جاتی ہے۔ کسی جانور پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، کسی انسان پہ نہیں کرنی چاہیے، کسی چیز پر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے فلاں لعنتی ہے، نعوذ باللہ، کسی کے بارے میں ایسا کچھ نہ کہیں۔ یعنی یہ لفظ بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمت سے جو دور ہو گیا پھر اس کے پاس باقی کیا رہا؟ یعنی محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم یہ کہہ سکتے یہ کام جو ہے یہ لعنت والا ہے، یہ اس کام کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے کرنے سے لعنت آتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ فلاں یہ کر رہا ہے تو لہٰذا اس پہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے، آپ ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ پلیز آپ فلاں سے پوچھ لیں۔ کئی دفعہ لوگ مجھ سے کوئی بات پوچھتے تو میں کہتی ہوں یہ آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں تو بہتر ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے معلوم بھی تھا اور میں نے جان بوجھ کے حق چھپا دیا، نہیں۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ ذرا گمبھیر ہے، یہ مسئلہ کسی کی زندگی سے متعلق ہے، کسی کی طلاق سے متعلق ہے، کسی کے گھر ٹوٹنے سے متعلق ہے، تو مجھے جھٹ سے کوئی بات نہیں بتا دینی چاہیے کہ ہاں ہاں طلاق ہوگی تمہاری۔ نہیں، جاؤ مفتی کے پاس بیٹھ کے، سارے میاں بھی جائے، بیوی بھی جائے، ساری سچویشن بتائے، اور وہ اپنے علم کی روشنی میں ان کو کوئی فتویٰ دے۔ تو ان معاملات میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم احکامات پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جھٹ جھٹ فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں کہیں میں نے علم چھپایا تو میری شامت آئے گی۔ یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ جب آپ سے بڑے علم والے موجود ہوں تو پھر ان کی طرف ریفر کر دینا چاہیے۔ صحابہ کرام ایسے ہی کیا کرتے تھے، اور اس کا یہ مطلب نہیں لوگوں کو بیچ اندھیرے کے چھوڑ دیں، میں نہیں بتاتی، آئی ڈونٹ نو، یہ کہہ کے نہیں چھوڑے۔ انہیں کہیں کہ آپ یہ فلاں جگہ سے، آپ اسلام Q&A ویب سائٹ سے جا کے دیکھ لیں، فلاں اس سے پوچھ لیں، اس سے رابطہ کر لیں، اس سے سوال کر لیں، یہ کانٹیکٹ ہے اس میں چیک کر لیں۔ لیکن ایک بلنٹلی کسی کو کہہ دینا آئی ڈونٹ نو، یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ کو پتا ہے، یو نو سم تھنگ،
کہ کسی کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے. کیونکہ بعض اگر لوگ اریٹیٹ بھی بہت کرتے ہیں نا، سوال پہ سوال پہ سوال، ایک دفعہ کریں گے آپ سے پوچھ لیں گے، پھر کسی اور سے پوچھ کے پھر واپس آپ سے کہیں گے وہ میں نے فلاں سے پوچھا تو وہ تو یہ کہہ رہا تھا تو آپ یہ کہہ رہی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے انسان کو بعض اوقات بہت بادر کرتی ہیں کہ بھئی ایک سے پوچھو، کام کرو، ختم کرو. لیکن وہ فتویٰ شاپنگ شروع ہو جاتی ہے اور ہر دکان پہ پھرتے ہیں اور پھر آخر میں کنفیوز کے کنفیوز کہیں نہیں ٹکتے جا کے. اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور انسان کو سنجیدگی کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے، اور جو پتہ ہو بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے، کیونکہ ہلاک المتنطعون، ہلاک ہو گئے بال کی کھال اتارنے والے کے. اور اتنی زیادہ باریکیوں میں اور سوال پہ سوال، ایسے ہی سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ جو انسان کو مشقت میں مبتلا کر دے، جو بنی اسرائیل کا رویہ تھا کہ ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ملا اور اس کو اپنے لیے اس طرح مشکل بنا لیا. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. یہ علم والوں کا حال ہوگا جو حق کو چھپائیں، یعنی صبر و برداشت کے باوجود ہلکا نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے، یعنی ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے گی، اسی کو یکتا مانا جائے گا، خواہ باطنی عبادت ہو یا ظاہری ہو، قولی ہو یا فعلی ہو. اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں، عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں. کبھی آپ پڑھیں گے کہیں تو توحید الوہیت کا مطلب ہے اللہ کو ایک الہ ماننا، لا الہ الا اللہ. اور یہ توحید کی سب سے اہم قسم ہے. پھر توحید اسماء و صفات ہوتی ہے، توحید ربوبیت ہوتی ہے. اور یہ عبادت جو ہے صرف ایک اللہ کی، یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سارے انبیاء اس کے لیے بھیجے گئے. اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا اور کسی اور کو معبود بنائے گا تو وہ سخت عذاب میں ڈالا جائے گا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا سو اسے بہت سخت عذاب میں ڈال دو. دونوں فرشتے. پھر فرمایا کہ الہ کے الہ ہونے کی نشانیاں کیا ہیں، اس نے کیا کچھ پیدا کیا ہے، ان نشانیوں سے اس کو پہچانو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لے کے چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں. البتہ بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں عقل اس لیے دی ہے کہ ہم ان نشانیوں میں غور و فکر کریں. تو یہ اللہ کی توحید کے دلائل ہیں، اور ان چیزوں کو مشرکین بھی مانتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ آیت ایک بڑی جامع آیت ہے. کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم و تدبیر سے متعلق 8 امور کا ذکر اس میں کیا گیا ہے، اور یہ ساری چیزیں قابل توجہ ہیں. انسان جب ان کو روز دیکھتا ہے نا تو پھر معمولی سمجھتا ہے. روز ہی بادل آتے ہیں، روز ہی جاتے ہیں، آج بارش ہے، آج برف ہے، آج یہ ہے. تو ان فی خلق السماوات، آسمان 7 ہیں، ان سب کو اللہ نے بنایا، کسی ایک میں بھی کسی اور کی کوئی شراکت نہیں. اسی طرح زمینیں بھی، اسی طرح رات اور دن بدل جاتے ہیں، رات آتی دن چلا جاتا، دن آتا ہے رات چلی جاتی، سبحان اللہ. اور پھر سوئی بھی ڈوب جاتی ہے پانی میں، اور پانی کے اوپر بڑی بڑی کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں، کروز چل رہے ہوتے ہیں. اور پھر بارش کس طرح برستی ہے قطروں میں، اور پھر جو ہی موسم بدلتا ہے زمین ہری ہو جاتی ہے. اور پھر طرح طرح کے جانور جاندار اتنے بے شمار کہ جن کو انسان
جن کی قسمیں بھی گننے سے عاجز ہے، ان کی تعداد تو پھر بھول ہی جائیں. اور پھر ہواؤں کا چلنا، کوئی ہوائیں بادلوں کو لے آتی ہیں اور کوئی لے جاتی ہیں، اور پھر کوئی تیز ہوتی ہیں، کوئی شمالی ہوا، کوئی جنوبی ہوا، کوئی ٹھنڈ لاتی ہے اور کوئی ٹھنڈ لے جاتی ہے. سبحان اللہ، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر رہی ہیں. اور صحابہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، یعنی ہوائیں ان کو پش کر رہی ہوتی ہیں، پانی کو لے کے اٹھا کے ٹن اور ٹن پانی اوپر سے لے جا رہی ہوتی ہیں. اور یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق کر دیے گئے ہیں. سبحان اللہ، اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہو سکتی تھی ان بادلوں کی. تو اس میں عقل مندوں کو غور و فکر کرنا چاہیے. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی توحید کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود غیر اللہ کو اللہ کا برابر بنا دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل بنا لیتے ہیں. ند کہتے ہیں کسی کا مد مقابل، اور وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں. اور کاش دنیا میں دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ بے شک قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور بے شک اللہ شدید عذاب والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے. تو یہاں یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے نہیں، سب لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو مخلوق کو خالق کے برابر قرار دے دیتے ہیں. اور کس طرح عبادت میں، محبت میں، تعظیم میں، اطاعت میں، تو یہ درست نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، کوئی اللہ جیسا ہی نہیں، کوئی اللہ کے برابر نہیں، کوئی اس کے مشابہ نہیں، کوئی اس کے ہم مثل نہیں. اور جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اللہ کے سوا اوروں کو اس کا شریک ٹھہراتا رہا ہو تو آگ میں داخل ہوگا. تو ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ شدید جس طرح لوگ بتوں سے محبت رکھنے والے اپنے بتوں کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. تو ایمان والے ان سے بڑھ کر، اشد کا مطلب سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں محبت میں. اور یاد رکھیے جس کو اللہ سے محبت ہو نا، اس پہ اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے. صبغت اللہ، جو کل ہم نے پڑھا تھا، یعنی دین اس کے لیے کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ہوتا کہ وہ مسجد جاتے ہوئے دیندار بن جاتا ہے. نہیں، دین اس کی فطرت میں شامل ہو جاتا ہے. دین اس کی عادتوں میں، اس کی گفتگو میں، اس کے رنگ ڈھنگ میں، اس کی شادی بیاہ، اس کے کھانے پینے، اس ہر چیز کے اندر آ جاتا ہے. وہ کمپارٹمنٹس میں نہیں ہوتا، کیونکہ رنگ جب چڑھتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، پوری طرح ہی چڑھ جاتا ہے. تو جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو انسان کے بدن پہ ظاہر ہوتی ہے. اور اللہ کی اطاعت میں بہت محنت کرتا ہے، اس کے دین کی خدمت کے لیے چاقو چوبند رہتا ہے. وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا حریص ہو جاتا ہے. اللہ سے سرگوشیاں کرنے میں اس کو لذت حاصل ہوتی ہے. وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے. اسے اللہ کی ملاقات کا شوق لگ جاتا ہے. رب ارینی انظر الی. وہ لوگوں سے دور بھاگتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ انسان بیزار ہوتا ہے، یعنی اس کو فضول گپ شپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. وہ اکیلا بیٹھ کر غور و فکر کرتا ہے، دنیا اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اور دل میں ہر اس شخص کی محبت آ جاتی ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے. یہ بھی اللہ سے محبت کی علامت ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ ان سے محبت کرتا ہے اللہ ہی کی خاطر. وہ اللہ کو غیر اللہ پہ ترجیح دیتا ہے. یہ علامات ہوتی ہیں. یہ اس لیے بیان کیے میں نے تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اندر واقعی اللہ کی محبت ہے اور یہ ایمان کی حلاوت نصیب ہو گئی. کیونکہ اگر یہ نہیں تو پھر سورۃ التوبہ کی آیت بہت سخت ہے کہ اگر تمہیں تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان اور مال جو تم نے کمائے، تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو، رہنے کے مکان جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو ہم سب کو بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے اور ان کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے. یعنی مشرکین کے معبود جو ہیں ان کی اپنے فالوور سے برات ہوگی،
بیزاری ہوگی. یعنی جنہیں دنیا میں اللہ کے سوا پوجا گیا، قیامت کے دن جب عذاب سامنے آئے گا تو وہ اپنے پرستاروں سے، پرستش کرنے والوں سے اظہار بیزاری کریں گے. تو یاد رکھیے اس دن سارے رشتے کٹ جائیں گے. تقطعت بہم الاسباب. تو یہ معبود چاہے وہ عبادت پہ راضی ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی دنیا میں کچھ لوگ تو باقاعدہ پرستش کرواتے ہیں، اپنے لیے سجدے کرواتے ہیں، اپنے آگے لوگوں کو بچھاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں. مسلمانوں کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض انہوں نے بزرگوں کو اتنا بڑا درجہ دے رکھا ہے کہ ان سے جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ان کے پاؤں چومتے ہیں، ان کے آگے باقاعدہ جھکتے ہیں. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. تو کچھ تو راضی ہوتے ہیں اپنی ایسی چاکری کروانے پہ، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ راضی نہیں ہوتے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام تھے، یا اسی طرح باقی چیزیں جو ہیں، جو سورج چاند ستارے، کیونکہ لوگوں نے تو بے پناہ الہ بنا رکھی. تو پھر قیامت کے دن وہ ان سے بیزار ہوں گے کہ ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا. حتیٰ کہ شیطان بھی بیزار ہوگا، وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا، میں نے تو دعوت دی تھی، تم ایسے میرے پیچھے آ گئے. ہر وہ شخص ہم اللہ کو چھوڑ کر جس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے خلاف جا کے، قیامت کے دن وہ ساتھ چھوڑ جائے گا، وہ بالکل نہیں پوچھے گا. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اور جن لوگوں نے پیروی کی وہ کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو، تو جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں ہم بھی ان سے بیزار ہوں. اس طرح اللہ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اور وہ آگ سے ہرگز نکلنے والے نہیں. یعنی پیروی کرنے والے قیامت کے دن اعتراف کر لیں گے کہ ہم نے غلطی کی، ایک دفعہ واپس چلیں دنیا میں، اب ہم بھی ان کو نہیں پوچھیں گے جنہوں نے آج ہمارے ساتھ بے وفائی کی. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. واپس نہیں جا سکتا کوئی. کیوں؟ کیونکہ اگر انہیں کیا بھی جائے تو یہ وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے. اور ان کے اعمال جو انہوں نے عقیدت کے پھول نچھاور کیے اور جو غلط کام کرتے رہے، وہ دیکھ دیکھ کے پریشان ہوں گے. حسرت جو ہوتا ہے ندامت کا سب سے اوپر والا درجہ ہوتا ہے، شدید شرمندگی، اور آہیں بھریں گے کہ یہ ہم کیا غلطی کر کے آئے. انتہائی شرمندگی میں، پریشانی میں ہوں گے. اور ویسے بھی جنت میں جو بھی داخل ہوگا اسے بھی آگ کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ اگر وہ نافرمانی کرتا تو وہاں پڑا ہوتا، تاکہ وہ اور شکر کرے. اور جو بھی آگ میں داخل ہوگا اس کو جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر اچھے عمل کیے ہوتے تو یہاں جگہ ملتی. اس سے اور زیادہ حسرت بڑھ جائے گی. وما هم بخارجین من النار. اور یہ مشرک آگ سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے. استغفر اللہ، اتنا بڑا گناہ ہے شرک. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو، زمین میں جو بھی حلال اور طیب چیزیں ہیں وہ کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. مشرکین جو تھے وہ انداد کی، یعنی شریکوں کی تعظیم اور تکریم میں اتنی زیادتی کرتے کہ ان کی عبادت اور دعا میں انہی کو پکارتے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حام وغیرہ. نہ ان پہ سواری کرتے، نہ ان کا گوشت کھاتے، اور ان کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتے تھے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر رکھا تھا، اور حلال کو بتوں کے نام پہ ذبح کر کے حرام کر دیتے تھے. تو اس لیے یہاں پر یہ کہا گیا کہ حلال بھی ہوں اور طیب بھی ہوں، یعنی باقاعدہ ذبح کیا گیا ہو اور مویشیوں میں سے ہو، اور پھر طیب بھی ہو کہ وہ کھانا کھاؤ جو بدن اور عقل کو نقصان نہ دے، تمہارے جسم کو نقصان نہ دے، وہ طیب ہے. یعنی بعض چیزیں بذات خود ٹھیک ہوتی ہیں لیکن آپ کو سوٹ نہیں کرتی ہیں، آپ کو ان سے الرجی ہوتی ہے، تو ان کو کھانے سے بچو. تو یہاں کھانے کے بارے میں باقاعدہ تعلیم دی جا رہی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ حرام جو ہے وہ بالذات بھی ہوتا ہے، یعنی حصی بھی ہوتا ہے اور مانوی بھی ہوتا ہے. حصی کیا ہے؟ حرام حصی جیسے خون ہے، مردار کا گوشت ہے، خنزیر وغیرہ ہے. اور مانوی کیا ہے؟ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو یا حرام کمائی میں سے ہو، کیونکہ حرام کھانا دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی نافرمانی کے کام نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ کھانے پینے کے معاملے میں بلکہ زندگی کے دیگر معاملات میں بھی شیطان کی بات نہ مانو، کیونکہ شیطان جو ہے
اس نے بندوں کے دماغوں میں یہ باتیں ڈالی، وسوسے ڈالے، اور حلال کو حرام کروا دیا اور حرام کو حلال کرا دیا۔ اور اسی طرح شیطان کھانے میں کب شریک ہو جاتا ہے؟ جب بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اور بائیں ہاتھ سے کھایا جاتا ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یقیناً وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ برائی میں ہر طرح کی برائیاں، چھوٹی بڑی نافرمانیاں سب شامل ہیں، اور فحشاء میں بڑی برائیاں، کھلی برائیاں، خاص طور پر زنا، اس کے لیے فحشاء کا لفظ آتا ہے۔ یعنی فواحش ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی برائی اور قباحت کی وجہ سے ان کو سخت قبیح سمجھا جاتا ہے، جیسے عمل قوم لوط ہے یا زنا ہے وغیرہ وغیرہ، اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہہ دیجئے میرے رب نے تو بے حیائیوں کو حرام کیا ہے، جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں۔ یعنی سامنے کرنا بھی برا ہے اور چھپ کے کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم چھپ کے تو نہیں کر رہے، ہم تو سب کے سامنے کر رہے، تو سب کے سامنے کرنے سے بھی حرام حلال نہیں ہو جاتا۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ مومن جو ہے فحش گو بھی نہیں ہوتا، زبان سے بھی بے حیائی کے کلمات نہیں نکالتا، نہ تانے دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہ تانے دینے والا ہوتا ہے، نہ لانتے کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش کلامی کرنے والا، نہ گالی گلوچ کرنے والا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا قرآن و سنت میں سے، تو قرآن مجید دوسری جگہ پر آتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی، تو قرآن و سنت کی پیروی کرو۔ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی انہیں کی پیروی کریں گے؟ یہاں اندھا دھن باپ دادا کی پیروی کرنا منع ہے۔ اگر وہ باپ دادا دین پر تھے تو پھر ان کے طریقے پہ چلنے میں کوئی برائی نہیں، جیسے کس نے کہا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے، کہ میں نے اپنے باپ دادا کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو باپ دادا سے بیر رکھتا ہے اور ان کو پسند نہیں کرتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر باپ دادا کا طریقہ، خاندانی رسم و رواج دین سے ٹکراتے ہوں تو پھر خاندانی طریقے چھوڑنے ہوں گے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ ہمیں خاندانوں سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی محبت، اللہ کی کتاب اور اللہ کے حکم پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو آگے لے آتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کے آگے کسی کی بات نہیں چلنی چاہیے، کسی اور کی بات کو امپورٹنس نہیں دینی چاہیے، اور وہی کے مقابلے میں کسی بزرگ کا قول نہیں لینا چاہیے۔ ایک طرف قرآن کی آیت اور دوسری طرف فرمایا بزرگ نے فرمایا، نہیں، ٹھیک ہے بزرگ کی اچھی بات لیں، لیکن اگر قرآن سے ٹکراتی ہے، سنت سے ٹکراتی ہے تو پھر نہیں لیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو اس کو آواز دے، جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سنتا ہو۔ وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہاں کافروں کی مثال دی گئی جنہوں نے اندھا دھند اپنے آباء و اجداد کی تقلید کو وتیرہ بنا رکھا ہے، کہ ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے جن کو چرواہا بلاتا اور پکارتا ہے۔ وہ آواز تو سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے یہ کیوں بلا رہا ہے، کچھ چارہ دینے کے لیے بلا رہا ہے یا ذبح کرنے کے لیے بلا رہا ہے، تو وہ آ جاتے ہیں۔ آپ مرغیاں کبھی پال لی ہیں تو آ کر کے بلائے تو وہ آ جاتی ہیں، اور آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ پکڑ کے ان کو ذبح کرنا ہوتا ہے، لیکن انہیں نہیں پتا۔ تو یہ جو اندھا دھند باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں نا، یہ بھی ایسے ہی ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ باپ دادا کی طریقے ٹھیک بھی ہیں کہ غلط ہیں، وہ جنت کی طرف لے جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور پھر ان کو گنگے اندھے سے تعبیر کیا گیا کہ حق نہ ان کی زبان سے نکلتا ہے، نہ یہ حق بات سنتے ہیں، کوئی سمجھانے کی کوشش کرے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سبحان اللہ، ایک ہی آیت میں کتنی ساری باتیں بتا دی گئی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ پھر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا جا رہا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب یا ایھا الذین کی ندا آ جائے تو پھر کان دھرو،
ہو سکتا ہے کہ کوئی فائدے کی بات بتائی جا رہی ہے جس پہ عمل کرنا ہو سکتا ہے کسی نقصان دہ چیز سے رکنے کے لیے کہا جا رہا ہو، تو فوراً سنو کہ کیا کہا جا رہا ہے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں ان کو کھاؤ. پیچھے یا ایھا الناس سارے انسانوں کو خطاب تھا، یہاں خاص ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں حلال اور پاک دیا ہے وہ رزق کھاؤ، اور پھر کھا کے شکر ادا کرو. واشکروا للہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صبر کرنے والے روزے دار کا درجہ پا لیتا ہے. اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے. اور کھانے کا شکر کیا ہے؟ کھانے کا شکر یہ ہے کہ جب کھانا کھایا جائے تو اللہ کا نام لیا جائے. کیا کیا جائے؟ بسم اللہ پڑھی جائے. جب فارغ ہو جائے تو کیا کہیں؟ الحمدللہ کہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل شکر الحمدللہ کہنا ہے. آپ نے فرمایا بے شک اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. ایک گھونٹ پانی پیا آپ نے تو الحمدللہ کہنے میں کیا مشکل ہے، لیکن اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی. یا جو مشروب کا ایک گھونٹ بھی پیے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. اور پھر جو شخص کھانا کھا کے یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ، اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور اس نے مجھے رزق عطا فرمایا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہ تھی، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں. ہر دفعہ یہ پڑھ کے کھانے کی ٹیبل سے اٹھے اور ساتھ ہی گناہ بھی معاف ہو جائے. اب یہ ہے شکر کا فائدہ. کھانے پینے کے آداب کتاب اویلیبل ہے، یہ ہر ایک کی لازمی ضرورت ہے کہ ہمارا دین ہمیں اس بارے میں کیا تاکید کرتا ہے، کیونکہ اسی آیت کی تفصیل ہے کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے اور کھانے پینے کے آداب کیا ہیں. پھر فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے وہ حرام کیا ہے. پھر جو مجبور کر دیا جائے، نہ چاہنے والا ہو یعنی حرام کو، نہ حد سے بڑھنے والا ہو کہ زیادہ کھائے مجبوری کی حالت میں، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ بڑی بڑی حرام چیزوں کا ذکر کر دیا گیا. 3 تو حصی ہیں، کیا؟ مردار، خون اور لحم الخنزیر. اغلبیت کی وجہ سے صرف گوشت کا ذکر کیا گیا، ورنہ خنزیر کی ہر چیز ہی حرام ہے، تیل، چربی، سب پروڈکٹس، بائی پروڈکٹ، سب کچھ. اور پھر ایک چیز مانوی ہے جو حلال کو بھی حرام کر دیتی، وہ یہ کہ ذبح کرتے ہوئے کسی جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے، یہ صرف غیر اللہ کا نام لیا جائے، یا کسی بت کے استان پر ذبح کیا جائے، یا پھر کسی قبر کے پاس لے جا کے ذبح کیا جائے، یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر اس کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ نے ذبح کیا تو وہ بھی اسی طرح حرام ہو جائے گا جیسے لحم الخنزیر ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. فمن اضطر، جو مجبور ہو گیا، کچھ اور ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس کھانے کو، لیکن یہ کہ وہ طلبگار نہیں کہ مجھے حرام ملے، نہ اسے شوق ہے حرام کھانے کا، تو پھر فقہی قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات، کہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ حرام کو مباح کر دیتی ہیں. تو ایسی صورت میں ان اللہ غفور الرحیم، اللہ کو پتا ہے کہ یہ بھوک سے مر رہا ہے تو اسے جان بچانی لازم ہے. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. بے شک جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہے اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے. ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن کلام نہ کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب میں اتارا ہے، اور کتاب سے ساری کتابیں مراد ہیں، ان کو چھپانا نہیں چاہیے، اس کی تعلیم لوگوں کو دینی چاہیے، اور تعلیم دینے کے بدلے ان سے معاوضہ طلب نہیں کرنا چاہیے، کہ شرطیں نہیں لگانی چاہیے اتنے پیسے آپ دیں گے تو میں یہ پڑھاؤں گا ورنہ نہیں. اس طرح آج کل بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ باقاعدہ معاوضہ طے کرتے ہیں کہ مجھے اتنے ڈالرز چاہیے پر آور، تب آپ کے بچے کو قرآن پڑھاؤں گا. یہ غلط ہے.
ہاں، ایک شخص اپنا وقت دیتا ہے، اس کے بدلے آپ اس کو اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی دیتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور پھر خاص طور پر کتاب کے اندر سے فتوے لوگوں کی مرضی کے دے کے ان کو خوش کر کے ان سے نذرانے وصول کرنا، تو یہ پیٹوں میں آگ بھرنا ہے. یعنی ایک تو وہ نا لحم الخنزیر اور وہ چیزیں حرام ہیں، دوسری طرف یہ بھی حرام ہے. ایسے لوگوں سے قیامت کے دن اللہ بات بھی نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنا تزکیہ نہیں کیا، تو اللہ قیامت کے دن ان کا تزکیہ نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یاد رکھیے کہ علم کی بات چھپانا ہلاکت ہے. جو کسی چیز کا علم رکھتا ہو اسے چاہیے کہ دوسروں کو سکھائے. حسن بصری کہتے ہیں علم کو چھپانے سے بچو کیونکہ یہ تباہی کا باعث ہے. علم نہ پھیلانا اپنے نفس کے ساتھ گمراہی اور جہالت ہے. اور علم پھیلانے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها ثم ذهب بها الى من لم يسمعها. اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، پھر اس کو یاد کیا، اسے یاد رکھا، اور اس شخص کو پہنچایا جس نے انہیں سنا، اور پھر جس نے ان کو نہیں سنا اس کو بتانے کے لیے اس کی طرف گیا. یعنی کچھ تو خود سننے آ جاتے ہیں اور کچھ کو جا کے بتانا پڑتا ہے. یہ دونوں طریقوں سے علم کو پھیلانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں پیاسے کو کنویں کے پاس آنا چاہیے، ہم تو یہ بیٹھے ہیں جو آئے سیکھے سیکھے، جو نہیں آتا اس کی مرضی. نہیں، بعض لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہوتی. آپ کو خود بھی جا کے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تھے سوکھے اوقاز وغیرہ میں لوگوں کے پاس جا کے، اور بعض اوقات لوگوں کو دعوت دیتے تھے. تو ہر طرح سے جو بھی موقع ملے انسان کو خیر کی بات پہنچانی چاہیے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا، پس کتنا صبر ہے ان کا آگ پر. استغفر اللہ. یعنی ان کافروں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی اور بخشش کے بدلے آگ کو قبول کر لیا. یعنی دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ کون سی چیز ہے جو انہیں آگ کے عذاب کو برداشت کرنے پہ آمادہ کر رہی ہے، کہ یہ اللہ کی نافرمانیوں پہ کمر باندھے ہوئے ہیں. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی. آج دیکھیں بار بار حق کے ساتھ اتارنے کی بات ہو رہی ہے، اور یقیناً جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا البتہ وہ ضد میں حق سے دور جا پڑے ہیں. تو ایسا اختلاف بدبختی اور مصیبت ہے. یعنی قرآن کے ذریعے جھگڑا کرنے کی ممانعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ذریعے جھگڑا نہ کرو، اور نہ اللہ کی کتاب سے بعض کو بعض کے ذریعے جھٹلاؤ. بس اللہ کی قسم بے شک مومن قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہو جائے گا، اور منافق قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو غالب آ جائے گا. اور دوسرا یہ کہ اس طرح کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ قرآن میں ایک جگہ تو یہ آتا ہے، دوسری جگہ تو یہ آتا ہے، تو یہ اس کے کانٹراڈکٹ کر رہا ہے، اور یہ نہیں. آپ کا علم کم ہے اس لیے آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہے. اگر آپ اس کو اس کے کانٹیکس میں پڑھیں تو آپ کو مطلب سمجھ آ جائے گا. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے، صحیح علم عطا کرے اور صراط مستقیم دکھائے، اور ہمیں سورۃ البقرہ کی برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.